بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1599 ہے اور آج سورۃ الروم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 26 اور 27، 26 اینڈ 27۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، بلہو اور اسی کے لیے ہیں، من فی السماوات جو کوئی آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں، کل لہو سب اسی کے، قانتون فرما بردار ہیں، وہو الذی اور وہی اللہ ہے جو یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وہوا اور وہ اہون زیادہ آسان ہے، علیہ اس پر، ولہو اور اسی کے لیے ہے، المثل الاعلی اعلیٰ مثال، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وہوا اور وہ، العزیز بڑا زبردست، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں سب اسی کی مملوک ہیں اور سب اس کے فرما بردار ہیں، اور وہی تو ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اسے بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، سب کچھ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ دوسری بات، سب کچھ اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ تیسری بات، وہی ہے جو مخلوق کو ابتدا میں پیدا کرتا ہے۔ چوتھی بات، پھر مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ پانچویں بات، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ چھٹی بات، اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ساتویں بات، وہ اقتدار والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ بزرگان محترم، یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا انسان یا کوئی اور مخلوق، ان تمام کا مالک بھی وہی ایک اللہ ہے، اور ان کے کا خالق اور مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ آسمان و زمین میں اور ان دونوں کے درمیان موجود ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی 20ویں آیت میں بتا دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 107 میں کہا گیا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں کہا گیا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 میں کہا گیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 126 میں کہا گیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ کے ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور ضابطہ اور اصول یہی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے، اور جو اس کی رعایا ہوتی ہے وہ اسی کا حکم مانتی ہے اور اسی کے حکم کی تابع داری بھی کرتے ہیں۔ چونکہ پوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے مالک کے حکم کے تابع دار ہوں گی، کیونکہ اللہ کے حکم سے ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، کسی درخت کا پتا نہیں گرتا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہ ہو، اور زمین کے اندھیرے میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں، کل لہ قانتون کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے، سوائے انسان کے، حالانکہ سب سے زیادہ مطیع ہونے کا حق اسی انسان کو تھا، اور جس کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا کہ قوموا للہ قانتین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 کہ اللہ کی اطاعت گزار بن کر کھڑے رہو، اگرچہ کہ یہاں یہ حکم نماز کے لیے ہے مگر پھر بھی انسانوں کو ہی اطاعت گزار بن کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار سے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے منکر ہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب کسی کا وجود بھی نہ تھا تو اس نے اس چیز کا وجود بخشا، اس کو پیدا کیا، اور تو جس طرح وہ بغیر کسی وجود کے کسی کو وجود بخش سکتا
بخش سکتا ہے اور عدم کو وجود میں لا سکتا ہے، تو پھر اس چیز کو کیسے دوبارہ وجود میں نہیں لا سکتا جو پہلے سے موجود تھی؟ تو جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا انسانوں کو، اسی طرح دوبارہ قیامت کے دن بھی پیدا کرے گا، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ہی معمولی آسان ہے۔ غور کرو کہ کسی چیز کو بغیر کسی ڈھانچے کے پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے، یا جس چیز کا ڈھانچہ پہلے سے موجود ہو اس کو پھر سے بنانا زیادہ مشکل ہے۔ جب انسان کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے تو پھر اسے پھر سے دوبارہ بنانے میں کیا پریشانی ہوگی؟ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اور اللہ کسی ڈھانچے کا محتاج بھی نہیں ہے، وہ انسان ہے جو کسی ڈھانچے کا محتاج ہوتا ہے کہ پہلے ڈھانچہ بنائے پھر اس کو شکل دے، اس کو وجود میں لائے۔ رب ذوالجلال کسی ڈھانچے کا بھی محتاج نہیں، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے، اور پھر کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے جو اونچی شان والا ہے، جس کی شان آسمانوں میں بھی عظیم ہے، دنیا میں بھی عظیم ہے، کوئی اس کے برابر اور مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہی رب اعلیٰ ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی ستار و غفار ہے، وہی حی القیوم ہے، وہی زندہ جاوید ہے، وہی ہے جس کا حکم مانا جاتا ہے، وہی ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے، وہی حکمت والا دانا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 21 میں بھی یہ بات کہی گئی، قال ربک هو علی حین، تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مقام مشکل نہیں ہے، اس کے لیے ہر کام آسان ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 70 میں کہا گیا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو یہ کام بالکل ہی آسان ہے۔ بخاری کی روایت ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے برا بھلا کہنا یہ کہ میرے لیے وہ اولاد بتاتا ہے۔ میری ذات اس سے بالکل پاک ہے کہ میرے لیے بیوی یا اولاد ہو، اس لیے کہ اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک روایت حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کفار تعجب کرنے لگے اس بات سے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تب یہ آیت نازل ہوئی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہ مخلوق کو دوبارہ پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور رب ذوالجلال کی قوت و طاقت اور اس کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔